بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے اور اس کی نشانی کیا ہے۔ جو حدیث میں اس حوالے سے نشانی بتائی گئی ہے اس حوالے سے آپ رہنمائی کیجئے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ لیلۃ القدر کس رات ہے اور اس کی نشانی کیا ہے۔ دیکھیے جی، لیلۃ القدر کے حوالے سے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر نکلے لیلۃ القدر کے حوالے سے بتانے کے لیے کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن جب باہر نکلے تو دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشغول ہو گئے۔ پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اس کی تعین اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نکلا تھا کہ آپ کو لیلۃ القدر کے حوالے سے بتاؤ کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن فلاں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی تعین اٹھا لی۔ اب جو ہے آپ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25 اور اسی طریقے سے 27 اور 29 انہی راتوں میں تلاش کرو۔ جب انہی راتوں میں تلاش کرو، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بتائی کہ اس رات کی نشانی کیا ہے، یہ رات کیسی ہوتی ہے، اور جب صبح سورج نکلتا ہے تو کس طریقے سے نکلتا ہے، یہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ دیکھیے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29 انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر کی رات ہے، یا رمضان کی آخری رات میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کی پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور ویسے بھی یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، تو اس رات میں اگر آپ ایک رات میں عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس رات کی منجملہ علامتوں کی یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، یعنی چمکدار رات ہوتی ہے یہ رات، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، یعنی کہ یہ بالکل صاف و شفاف رات ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے، بلکہ معتدل موسم ہوتا ہے اس رات میں، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، یعنی کہ اس رات میں بالکل چاند جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ اور اس رات کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ جس طریقے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیہات میں اس صاف شفاف جو ہے وہ آسمان نظر آتا ہے، ستارے بالکل صاف نظر آتے ہیں، تو جب شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ جو ستارے مارے جاتے ہیں دور سے پھینکے جاتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں۔ تو اس رات میں جو شیاطین کو یہ ستارے شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے، یہ اس رات کی نشانی ہوتی ہے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس رات کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے، یعنی کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو شعاع ہمارے آنکھوں پر پڑتی ہے، ہم صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتے، لیکن جب اس رات جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو جب سورج ہوتا ہے تو اس کے اندر شعاع نہیں ہوتی، آپ اس کو بالکل دیکھ سکتے ہو۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے 14 رات کا جو چاند ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس رات میں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے، ہم اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے، یعنی کہ اس رات جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس صبح سورج کے طلوع کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا، جبکہ باقی دنوں میں وہاں پر شیطان کا ظہور بھی ہوتا ہے، جبکہ اس رات میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا ظہور نہیں ہوتا، بالکل ایک ہموار ٹکیا ہوتا ہے جس طریقے سے 14ویں رات کی چاند ہوتا ہے۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جو احادیث شریف میں موجود ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے آخری ساعتیں ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو آخری عشرہ ہے اس میں تو آپ مکمل اپنے آپ کو فارغ کر دیں رات کی عبادت کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو
رمضان مبارک میں رات کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہے رمضان میں تو اللہ رب العزت اس کی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو کوشش کرے زیادہ سے زیادہ تراویح کا اہتمام کرے، اس کے علاوہ تہجد کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔